اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ہے آپ لوگوں کا پروگرام آئیے جانے میں، جہاں ہم شیعہ عقائد پر نہ صرف اپنی کتابوں سے بلکہ عالم اسلام کے دیگر کتب سے بھی اپنے عقائد کو ثابت کرتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ولایت کے اعتبار سے. ماہ ذی الحج چل رہا ہے، ہمارے درمیان سے عید غدیر ابھی گزری ہے. کیسے ممکن ہے کہ گفتگو ولایت کے اعتبار سے نہ ہو، کیونکہ ولایت شیعہ عقائد کا ایک بہت ہی اہم عقیدہ ہے. آج کی اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے خواہر عزمی زہرا رضوی موجود ہیں. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم خواہر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ کہ آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جب بھی ہم چاہتے ہیں، جس بھی گفتگو پر چاہتے ہیں، آپ اپنا علم، اپنا وقت ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے موجود ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر. خواہر، بات آج ولایت کے اعتبار سے کر رہے ہیں، تو اگر ولایت کو میں آپ سے ایکسپلین کرنے کو کہوں کہ آپ اس کی تشریح کریں، ولایت اپنے آپ میں اس کا میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور پھر اگر اس کو اور زیادہ تفصیل میں آپ سے کہوں کہ ولی کون ہوتا ہے کہ جس کی ولایت ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ولایت کتنے قسم کی ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ ولی کیا ہے جی. اور ولایت کہتے کسے ہیں، پھر یقیناً اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ تمام باتیں واضح انسان کے ذہن میں ہو جائیں گی. اگر ہم ولایت کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ ولی، ولایت، ولا، یہ سب ایک ہی مادے سے ہیں، یعنی کہ واو لام یہ سے ہی مشتق ہیں. ولایت کے معنی اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ حاکم اور صاحب اختیار کے. اچھا. یعنی وہ کہ جسے اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے، کس اعتبار سے؟ دنیاوی معاملات میں بھی، اخروی معاملات میں بھی. اچھا. اور یقیناً ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے تو اللہ ولی ہے تمام دنیاوی معاملات میں اور آخرت کے معاملات میں بھی، اور پروردگار عالم جسے چاہے اسے منتخب کر کے اپنا ولی بناتا ہے اور اس کو پھر یہ اختیار دیتا ہے، یعنی صاحب اختیار وہ ہو جاتا ہے ولایت کے ذریعے سے. کن معاملات پر؟ انسانوں کے ان معاملات پر جو کہ دنیاوی ہیں یا پھر آخرت سے جن کا تعلق ہوتا ہے. یعنی کہ جان و مال، مانوس، ہر ایک چیز پر ولی جو ہے ولایت کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ جسے اللہ نے ولی بنایا ہے اس کا اختیار اس انسان کی جان و مال، مانوس وغیرہ پر سب سے زیادہ ہوتا ہے. اچھا، یعنی ہماری زندگی، ہمارا مال، ہماری گھر والے اور اختیار جو ہے وہ ولی کا زیادہ ہوگا. یقیناً، کیونکہ اللہ نے انہیں صاحب اختیار بنایا ہے. بے شک ہمارا اختیار، اللہ نے ہمیں پاور دیا ہے، ہمیں بہت سی چیزوں میں اللہ نے آزاد رکھا ہے. اللہ کبھی بھی یقیناً یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ خدا ظالم ہے نعوذ باللہ اور اس نے ہمیں بہت بندشوں میں رکھا ہے، ہمارے پاس تو کچھ اختیار ہی نہیں. یقیناً بہت سے اختیارات ہیں، لیکن یہاں پر ولایت کی اہمیت کو اللہ نے واضح کیا ہے کہ اسے صاحب اختیار بنایا، اسے بہت سارے اختیارات دیے ہیں جو انسان کے اوپر بھی موجود ہیں، وہ ان چیزوں کا بھی اختیار رکھتا ہے. اسے اور ہم سمجھیں اس انداز سے کہ جب ہم ان کی قسموں کو جاننے کی کوشش کریں، جو اقسام ہیں ولایت کی، کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی. اچھا. ولایت تشریعی کیا ہے اور ولایت تکوینی کیا ہے؟ جب یہ بات سمجھ میں آئے گی تو یہ بات اور واضح ہو جائے گی کہ دراصل ولایت کیا ہے، ولا کیا ہے، ولی کیا ہوتا ہے، اور اس کے کیا کیا اختیار ہوتے ہیں، اللہ نے کس طرح سے دیے ہیں. تو جو پہلی قسم ہے ولایت کی وہ ہے ولایت تشریعی. ولایت تشریعی جیسے کہ اس لفظ سے ہی واضح ہے، تشریعی شریعت سے جس کا تعلق ہے، یعنی ولایت تشریعی یعنی کہ شریعت بتانے کی طاقت رکھنا. اچھا. شریعت بتانے کی طاقت رکھنا. اب اس میں کیا چیزیں آئیں گی؟ شریعت جب بتانے کے لیے ایک ولی آئے گا تو اس کے پاس ایسا علم ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ شریعت کے حلال و حرام، واجب، مستحب، تمام چیزوں کا اسے علم ہونا چاہیے کہ یہاں پر اگر اس سے سوال کیا جائے کہ شریعت نے کن چیزوں کو ہم پر حلال کیا، کن چیزوں کو حرام کیا، کیا مستحب چیزیں ہیں، ہمیں کون بتائے گا؟ یقیناً ولی بتائے گا. اور ولی کے پاس وہ علم ہونا چاہیے جو اس سے خداوند عالم نے عطا کیا ہے. ہم انسان مجبور ہیں کسی
سے سیکھیں تب پھر ہم کسی کو بتا سکتے ہیں، علم ہوتا ہے. لیکن پروردگار عالم ولی کو وہ علم غیب عطا فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ شریعت کا پورا علم رکھتے ہیں، شریعت کو بتانے کا پاور، شریعت کو بتانے کی وہ طاقت رکھتے ہیں کہ شریعت کے اعتبار سے کس طرح سے ہمیں زندگی کو گزارنا ہے. دوسری ہے ولایت تکوینی. جیسا کہ اس لفظ سے واضح ہے، تکوینی، تکوین سے تکوین کے معنی ہے کسی چیز کو وجود بخشنا. اچھا، وجود بخشنا یعنی کہ ایٹ پریزنٹ جو چیزیں ہیں تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی اس وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی کام سرزد ہو جائے کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ شاید اس میں یہ کام ہونے والا ہے، یا ابھی یہ بات ہم کرنے والے ہیں، یا یہ باتیں اس کے متعلق آگے بڑھنے والی، لیکن جو اس وقت موجود نہیں، جو گزر چکا ہے، وہ پھر سے ہو جائے، یا جو ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے، آگے فیوچر سے کوئی چیزیں وہ ابھی ہو جائیں. تو وہ جو چیزیں وجود بخشنا، اور آسان کر دوں اسے، اس کا تعلق معجزاتی معاملات سے ہے کہ جو چیزیں نہیں ہیں عقل سے آپ ثابت نہیں کر سکتے. یقیناً جو چیزیں موجود نہیں ہیں اسے وقت کی ضرورت بھی نہیں، وقت درکار بھی نہیں ہے. ولایت کے ذریعے ولی کے پاس وہ اختیار ہوتا ہے کہ جو وقت وہاں پر رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، گزشتہ چیزیں ہیں وہ پیش کر سکتا ہے. جیسے کہ دیکھیں رسول اللہ نے دیگر انبیاء کرام جو ان سے پہلے گزر چکے ان کے معجزات کو بھی اپنے دور میں پیش کیا تھا، لوگوں نے مانگا ہے. مولا کائنات کے متعلق ہم دیکھیں یہی باتیں ان کے بارے میں بھی آتی ہیں، کس طرح سے ولی ہیں تو ولایت کے ذریعے آپ نے ان تمام معجزات کو ظاہر کیا، یعنی ولایت تکوینی یہ ہوتی ہے، یعنی معجزے سے جس کا تعلق ہے. اب یہ دونوں چیزیں ہم دیکھیں کہ کیا یہ عام انسان کے بس کی بات ہے؟ کیا ولایت تشریع، شریعت کو بتانے کی طاقت رکھنا، یا دوسری چیز جو ولایت تکوینی یعنی معجزاتی معاملات ہیں، تو کیا یہ دونوں پاور عام انسان کو حاصل ہے؟ نہیں، بلکہ خداوند عالم نے جنہیں منتخب کیا ہے، ولی بنا کر کے بھیجا ہے، یہ چیزیں انہی کے پاس موجود ہیں، اور جن کے لیے روایتوں میں بھی واضح اللہ نے کیا کہ دراصل ولی میرا کون ہے، میں نے کسے بنایا ہے. تو لہٰذا یہ تمام اختیار اللہ اسی کو عطا کرتا ہے. تو ہم بعض دفعہ جب ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اللہ ولی ہے اور رسول اللہ ولی، اور آپ نے ڈسکرائب بھی کیا کہ کیوں وہ ولی ہیں، جس کے پاس اختیار ہوگا وہ ولی ہوگا. لیکن جب ہم ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو آپ کی ولایت اتنی اہم کیوں ہے اور اس کی فضیلت کیا وارد ہوئی، آپ بیان فرمائیں. جی، اس کے متعلق اگر میں کچھ روایتوں کا ذکر کر دوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لایا میں اس کو وصیت کرتا ہوں. دیکھیے اللہ نے منتخب کیا، تو اللہ جب انتخاب کر رہا ہے، اللہ چن رہا ہے، کسی کو اپنا ولی بنا رہا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس بات کو واضح بھی کرنا چاہے گا، لوگوں تک عام کرنا بھی چاہے گا. تو اب سب سے جو اہم ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو خداوند عالم نے رسول اللہ کے ذریعے اس ولایت کو عام کیا ہے کہ لوگوں تک یہ خبر پہنچ جائے، لوگوں کو پتا چل جائے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولی ہیں اللہ کے اور بلا فاصلہ خلیفہ ہیں رسول کے. تو رسول اللہ نے خود اپنی زندگی میں کئی مرتبہ بارہا اس بات کو واضح کیا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لایا میں اس کو وصیت کرتا ہوں. نہ صرف یہ کہ عام طور پر بات کریں بلکہ وصیت کرتا ہوں. رسول جسے وصیت کریں یقیناً بہت اہمیت رکھتی یہ چیزیں کہ رسول اللہ کسی چیز کی وصیت کر رہے ہیں تو وہ چیز کتنی اہمیت کی حامل ہوگی. بالکل. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں اور علی کی ولایت کے ساتھ میری تصدیق کی، جس نے اس سے محبت کیا. وصیت کیا تھی کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ہے، اور جس نے علی سے ولا کی اس نے مجھ سے ولا کی، جس نے مجھ سے ولا رکھی اس نے خدا سے ولا رکھی. یعنی یہ ولایت دراصل مولا علی کے ذریعے سے رسول تک، رسول سے خدا تک ہمیں پہنچا رہی ہوتی ہے. تو ہم یہاں کہہ کر دامن نہیں بچا سکتے کہ ہمارے لیے بس اللہ ولی ہے کافی ہے، رسول کو ہم نے ولی، بلکہ ولایت کا گہرا تعلق جو ہے وہ جناب امیر سے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. اور پھر وہی جملہ جو بارہا بیان کیا جاتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا جو کوئی بھی علی کو سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خداوند عالم سے بغض رکھا، کیونکہ علی میرا ولی ہے. جی. اور ایک دوسری حدیث کا بھی ذکر کر دوں، ارجح المطالب میں صفحہ نمبر 905 پر موجود ہے کہ عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے وحی آئی ہے کہ جو شخص مجھ پر اور علی کی ولایت پر ایمان لائے گا
پس وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یعنی اللہ کے حکم سے رسول اللہ اس بات کا اعلان بھی بارہا کرتے رہے کہ جو میرے ساتھ ساتھ علی پر ایمان لائے گا، علی کی ولایت پر ایمان لائے گا، وہی جنتی ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. حدیث بساط کا یہاں پر بھی ذکر کر دوں کہ حدیث بساط جو کہ عام ہے اور اس میں موجود ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بساط پر دیگر صحابہ کو سوار کیا اور اس کے بعد ہوا کو حکم دیا. ہوا بساط کو اڑائے ہوئے لے چلی. کچھ صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے. اصحاب کہف کے پاس پہنچے ہیں. ہوا کو حکم دیا اصحاب کہف کے پاس لے جائیں. اب جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر جو صحابہ تھے انہوں نے اصحاب کہف کو سلام کیا. اصحاب کہف نے پلٹ کر جواب نہیں دیا، لیکن جب مولائے کائنات نے سلام کیا ہے اصحاب کہف نے پلٹ کر کے جواب دیا اور پھر یہ فرمایا کہ ہم کو حکم ہے کہ فقط نبی یا نبی کے وصی کا ہی کے سلام کا ہی ہم جواب دیتے ہیں. یعنی یہاں پر اللہ نے ایک مرتبہ اور دلیل پیش کر دی ہے کہ جان لے یہ زمانہ کہ اگر نبی کا کوئی وصی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور کوئی نہیں ہے. بے شک. جی اور یہی بات اگر ہم قرآن سے ثابت کرنا چاہیں کہ اللہ کی بات جو ہے وہ اپنے طور پر قرآن میں ہر جگہ موجود ہے، اس نے جو بھی حکم دیے ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں، تو امیر المومنین کی ولایت کا حکم کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں نہ ہو؟ وہ کون سی آیت ہوگی جو امیر المومنین کی ولایت کے لیے ایک محکم دلیل کے طور پر ثابت کی جا سکے؟ یقیناً بہت ساری آیتیں ہیں اور ہم دیکھیں کہ بہت سی آیتیں مولائے کائنات کے شان میں قرآن میں مجید میں وارد ہوئی ہیں آپ کی ولایت کے اعتبار سے. میں ایک کا ذکر کر دوں کہ جو کہ رسول خدا کے بعد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی مومنین کے ولی ہیں، اس بات کو واضح کرتی ہے اور یہ آیت مبارکہ بہت ہی مشہور و معروف سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 آیت نمبر 55 جس میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اے ایمان والوں، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ آیت مبارک جو شان نزول ہے اس کا وہ بھی بیان کر دوں کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے کہ ابن عباس اور ابو ذر، انس بن مالک اور حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مفلس مسجد نبوی میں خیرات لینے کے لیے آیا. اس نے سوال کیا، ایک سائل ہے سوال کر رہا ہے، مفلس ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے. اس وقت مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں تھے اور حالت رکوع میں تھے. آپ نے بائیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اسے قریب بلایا اور پھر اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا یعنی اشارہ تھا کہ انگشتری جو ہاتھ میں ہے وہ کیا تھی؟ عقیق کی، یمنی عقیق کی انگوٹھی تھی کہ امام نے اشارہ کیا کہ اسے لے جا. ایک مرتبہ اس سائل نے انگوٹھی کو اتارا، امام کو دعا دیتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا. اسی وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ جس میں بالکل واضح کر دیا گیا کہ دراصل اللہ کا ولی کون ہے، ولایت امیر المومنین کتنی اہمیت رکھتی ہے اور یہ خدا کی جانب سے حکم ہوا ہے. اس کے متعلق حسان بن ثابت نے اپنی مدح میں کچھ شعر بھی کہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ابو الحسن، آپ پر ہماری روح و جان قربان ہو اور تجھ پر ہدایت میں جلدی کرنے والا اور دیر کرنے والا ہر فرد قربان ہو. آپ نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اے بہترین رکوع کرنے والا، اللہ نے اپنے حق میں ولایت کی آیت نازل فرمائی آپ کے حق میں. تو یہاں پر اس بات کو، یہ تو بہت واضح دلیل ہے امام کی ولایت کی جسے بالکل کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، نہ اس کے شان نزول کو نہ اس کے معنی اور مفاہیم کو. مجھے یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ اس ولایت کا انکار کرتے ہیں امیر المومنین کی، وہ اس آیت کا کیا مفہوم نکالتے ہیں اور پھر وہ اس کو کیسے ثابت کرتے ہیں. مجھے وہ شعر میرے والد پڑھا کرتے تھے جو اس ضمن میں بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ خستہ لباس نان جبیں دیکھ دیکھ کر مفلس نہ جان لینا جناب امیر کو، جتنی گراں بہا تھی سلیماں کی مملکت اتنی زکوٰۃ دی ہے علی نے فقیر کو. کہ وہ انگوٹھی کوئی یقیناً کامن سی اور نارمل سی انگوٹھی نہیں تھی. روایات بتاتی ہیں کہ وہ انگوٹھی جناب سلیمان کی انگوٹھی تھی. جی جی. اور وہ علی نے جو ہے وہ خیرات کر دی. ہم خیرات وہ چیز کرتے ہیں جو ہمارے لیے کمتر ہوتی ہے، بالکل کمتر ہوتی ہے، ہمیں ضرورت جس کی نہیں ہوتی ہے، ہمارے لیے غیر ضروری ہو جاتی، تب ہم اسے کسی کو
کو دیتے علی ہیں. نے اس کو خیرات کر دیا. کر دیا. اور اسی کے ساتھ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں کہ اللہ نے امیر المومنین کی جو ولایت ہے اس کا اعلان بعض دفعہ نہ صرف یہ کہ انسانوں سے کروایا بلکہ ہم اکثر مجلسوں میں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے پاس مجلسیں جو ہیں وہ اتنا بڑا ایک مدرسہ ہے کہ ہمیں کسی پراپر ایک تنظیم کی اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم ان مجلسوں میں ہی توجہ دے لیں اور اپنی تربیت کرنا چاہیں تو وہ کافی ہو جاتی ہیں. تو مجلسوں میں ہی ماشاء اللہ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے بعض دفعہ وہ جانور جو بول بھی نہیں سکتے ہیں ان سے بھی ولایت کی گواہی دلوائی. میں چاہوں گی آپ ایسے کسی روایت کے یہاں پر تذکرہ کریں. یقیناً جیسا کہ آپ نے کہا بالکل خداوند عالم کی جانب سے یہ حکم ہے کہ ہر شے جو ہے ولایت علی کا اقرار کرے. جہاں پر بات آگے بڑھے کہ ہم کسی ایسی مطلب چرند پرند کی بات کریں, مثال دیں, میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کا وہ واقعہ ہم فراموش نہیں کر سکتے کہ جو خود علی ابن ابی طالب کی ماں ہیں, ان کی والدہ ہیں, اور ان کو جب سپرد خاک کیا ہے اور رسول خدا آپ کی قبر کے پاس بیٹھے رہے اور سوال جواب کے لیے جب نقیرین آئے اور جب سوال علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ہوا تھا بی بی سے, تو بی بی ایک مرتبہ رک گئیں. کیا بی بی کو جواب نہیں پتا تھا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ بی بی یہ سوچ رہی تھی یہ میرا بیٹا ہے اور اس کی بھی ولایت کا مجھے اقرار کرنا ہے. ایک مرتبہ سوچ میں ہے کہ تبھی فرشتوں نے سوال جب کیا تو رسول خدا کا یہی جواب تھا, آواز آئی کہ چچی اے نیک چچی فاطمہ بنت اسد کہہ دیجئے کہ میرا بیٹا علی میرا امام ہے. یعنی کہ ضروری ہے جو والدہ ہو علی ابن ابی طالب کی, ان کی جنت میں بلا شک ہو سکتا ہے علی امام ہیں یقیناً, تو لیکن انہیں بھی ولایت علی کا اقرار کرنا پڑا. خود رسول اللہ کے والدین جو بہت پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں, ابو ذر راوی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک رات رسول خدا اپنے والدین کی قبر پر گئے اور قبروں کو سلام کیا, قبریں کھلی ہیں, والدین آپ کی قبروں سے اٹھ کر بیٹھے اور آپ نے اپنے والدین کے سامنے ولایت علی کا ذکر کیا اور انہوں نے بھی اقرار کیا ہے. یعنی ان بڑی ہستیوں کی جن کی جنت میں کوئی شک ہی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی انہیں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی ولایت علی کا اقرار کیا ہے. انسانوں کے لیے کتنا ضروری ہے, اہم ہے. اور اب جو سوال آپ کا ہے کہ جو چیزیں جو انسان نہیں بھی ہیں وہ بھی چرند پرند, تو یقیناً ان کی بھی مثال ہم سنگریزوں کو دیکھیں, کنکر بھی ہیں, سنگریزے بھی ہیں, تو وہ بھی علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں آئے تو ہم نے انہیں پایا ہے کہ وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, خدا کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں, نبی کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں, علی کی امامت کی, ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کبھی یہ بھی پایا گیا مثال کہ کسی قبر کے پاس جاتے ہیں اور مردے کو حکم دیتے ہیں, وہ مردہ اٹھ کر بیٹھتا ہے جو برسوں پہلے دفن ہو چکا ہے, کئی زمانے کئی عرصے پہلے, وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے, علی مرتضیٰ کی ولایت کی گواہی دیتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایسے چرند و پرند کے جن کے پاس سے گزر ہوا, شہد کی مکھی ہے, ایک مرتبہ گزر ہوا آپ کا, اور اس کے راوی کوئی اور نہیں بلکہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے حدیث کسا جیسی عظیم شے کے راوی ہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول خدا اور مولا علی کے ہمراہ چلا تو شہد کی مکھیوں کو میں نے دیکھا. مختصراً عرض کر رہی ہوں کہ شہد کی مکھی ہے اور اس نے آ کر کے سلام کیا ہے علی مرتضیٰ کی خدمت میں. اس نے خدا کی توحید کی گواہی دی ہے, نبی کی نبوت کی اور رسالت کی بھی گواہی دی ہے. ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو شہد ہے یہ میٹھا کیوں ہے, کہا کہ یہ آپ پر جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ اس کی بنا پر ہمارے شہد میں یہ تاثیر ہے کہ اس میں اللہ نے وہ شیرینی رکھی ہے, وہ مزہ رکھا ہے, وہ ذائقہ رکھا ہے. صرف یہی نہیں, دریا کی مچھلیاں ہیں وہ بھی جنگ صفین سے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پلٹ رہے ہیں اور دریائے فرات کے پاس پہنچے. دریائے فرات کے پاس پہنچ کر زرد ایک لکڑی آپ نے دریا پر ماری, دریا پھٹا اور اس میں سے 12 چشمے کوہ کے مانند بلند ظاہر ہونے لگے. اب جو ساتھ میں مولا کائنات کے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں کہ دریا پھٹتا ہے اور دریا کے آغوش سے 12 چشمے ابل کر اس طرح سے نکل رہے ہیں. اب ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے آواز دی ہے تو اب اس چشموں کے اندر سے ابل کر مچھلیاں باہر آ رہی ہیں. اب ان سے سوال کیا کہ بتا میں کون ہوں. ان مچھلیوں نے ایک مرتبہ گواہی دینا شروع کر دی کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ حجت خدا ہیں, ہم آپ کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. اب مخاطب ان لوگوں کی طرف ہوئے اور کہا کہ دیکھو گواہ رہنا کہ ان مچھلیوں نے بھی اقرار کیا ہے اور ان لوگوں نے بھی میری ولایت
کی گواہی دی ہے. اس طرح کی نہ جانے کتنی مثالیں موجود ہیں تاریخ کے دامن میں کہ جہاں پر اس طرح سے ہر ایک شے نے ولایت علی کا اقرار کیا ہے. کتنی مظلوم شخصیت ہے مولا کائنات کی کہ جن کو اللہ نے گویائی کی توفیق نہیں دی ہے انہوں نے بھی اعتراف کیا آپ کی ولایت کا، مگر وہ انسان بدبخت ہے کہ جس سے اللہ نے توفیق تو دی گویائی کی مگر ان کی ولایت سے محروم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس ولایت پر قائم رکھا ہے، اور دعا گو ہیں کہ اس ذکر کے صدقے سے اللہ ہماری نسلوں میں بھی اس ولایت کو باقی رکھے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھے سے اس کانسیپٹ آف ولایت کو ہمارے سامنے رکھا. اللہ آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت بہت شکریہ. عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا ایپیسوڈ آئیے جانے کا ولایت کے اعتبار سے، جو شیعہ عقائد کا ایک بہت ہی اہم ستون ہے کہ یہ ولایت ہے جو ہمیں مولا کائنات سے رسول اللہ تک اور رسول اللہ سے پھر اللہ تک لے کر جاتی ہے. دعا گو ہیں پروردگار عالم سے کہ وہ اس نعمت ولایت کو ہماری کی طرح ہماری نسلوں میں بھی ہمیشہ باقی رکھے، ساری رکھے، جاری رکھے. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کوئی اور شیعہ عقیدہ لے کر. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.